کو مارا، روزہ داروں قیامت کے دن ہے، ابن ملجم نے حیدر کو مارا، روزہ داروں قیامت کے دن ہے، ہم سے بچھڑا ہے مولا ہمارا، روزہ داروں قیامت کے دن ہے، قبر سونی رسول خدا ہے، گھر میں زہرا کے آہو بکا ہے، قبر سونی رسول خدا ہے، گھر میں زہرا کے آہو بکا ہے، خاک اڑاتا ہے حیدر کا کنبہ، روزے داروں قیامت کے دن ہے، ابن ملجم نے حیدر کو مارا، روزے داروں قیامت کے دن ہے، دل ہلاتے ہیں زینب کے نالے، خاک اڑاتے ہیں سب کنبے والے، دل ہلاتے ہیں زینب کے نالے، خاک اڑاتے ہیں سب کنبے والے، اٹھ رہا ہے علی کا جنازہ، روزہ داروں قیامت کے دن ہے، ابن ملجم نے حیدر کو مارا، روزے داروں قیامت کے دن ہے، کیوں نہ روئے وہ غم نہیں ہے، شب یہ عاشور سے کم نہیں ہے، کیوں نہ روئے وہ غم نہیں ہے، شب یہ عاشور سے کم نہیں ہے، خلد میں بھی یہ ماتم ہے برپا، روزہ داروں قیامت کے دن ہے، آل احمد آفت ہے آئی، بے کسوں پہ ہے یتیمی چاہی، آل احمد پہ آفت ہے آئی، بے کسوں پہ یتیمی ہے چھائی، اٹھ گیا سر سے حیدر کا سایہ، روزہ داروں قیامت کے دن ہے، ہم سے بچھڑا ہے مولا ہمارا، روزہ داروں کا صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، من الآن إلى قیام یوم الدین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناه فی لیلۃ القدر، وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا إلى أن قال سلام هي حتى مطلع الفجر۔ عزیزان محترم، دوستان عزیز، آج شب قدر بھی ہے
اور مولا کی شہادت کی شب بھی۔ دونوں کی مناسبت سے سب سے پہلے تو اس بات کو یاد رکھیں کہ اللہم لعن قتلۃ امیر المومنین، یعنی امیر المومنین کے قاتلوں پر لعنت اللہ بھیجے، پروردگارہ تو امیر المومنین کے قاتلوں پر لعنت بھیجے۔ اصل نقطہ یہ کہ آپ جب بھی فرصت ملے یہ آج پوری رات اور پورا دن آج یہ پڑھتے رہیں، یہ سب سے بڑی عبادت آج کی ہے، کیونکہ تولا و تبرہ دونوں ہمارے اوپر ہے۔ تبرہ بھی کرنا ہے، جو قاتلین امام ہیں ان پر لعنت بھی کرنا ہے، لیکن ایک نقطہ جو ہے یہاں پر پیش کرنا ہے جو عام طور پر جو ہے لوگ اس کی طرف متوجہ نہیں ہیں۔ اللہم لعن قتلۃ، یہ قتلۃ عربی کا لفظ ہے جس کے اندر یہ جمع کا لفظ ہے، جمع کا لفظ ہے، اس کے اندر خالی ابن ملجم شامل نہیں ہے، اس کے اندر ابن ملجم کے علاوہ ابن ملجم کے پیچھے جتنے لوگ منصوبہ بندی کرنے والے تھے اول سے آخر تک، پیغمبر اسلام کی وفات کے بعد سے لے کر جو ہے یزید تک، اور یزید سے لے کر ابن ملجم تک جتنے بھی لوگ آئے سب کے سب جو اس پلاننگ میں جو شامل تھے سب کے اوپر لعنت پڑ رہی ہے، خالی ابن ملجم پر لعنت نہیں ہے یہاں، یہ ان کے ابن ملجم کی پلاننگ کرنے والے جو پیچھے والے جتنے افراد تھے ان سب کے اوپر لعنت کر رہے ہیں۔ الممہدین لہم، جنہوں نے ان کو طاقت دی، جنہوں نے پلان دیا، جنہوں نے ان کو آمادہ کیا، جنہوں نے تیار کیا، یہ سب پر لعنت جا رہی ہے۔ یہ ابن ملجم خالی شامل نہیں ہے اس کے اندر، ابن ملجم تو مہرہ تھا خالی ایک، اس کے پیچھے اور دوسری طاقت تھی جس نے ابن ملجم کو آمادہ کیا، بلکہ قطام یہ خاتون تھی، یہ کہا جاتا ہے کہ حاکم شام کی در حقیقت وہ کزن لگتی تھی، یعنی اس کی رشتہ داری تھی، یعنی آخر اس کو پلاننگ کے تحت ایک جو ہے ابن ملجم کو آمادہ کرنے کے لیے رکھا گیا تھا اس کو، اور وہاں پر کچھ اپنے جو ہے جاسوس بھی رکھے ہوئے تھے کوفہ میں کہ جو وہاں تک پہنچانے والے تھے، تو کچھ لوگ اس کے پیچھے موجود تھے، اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ کہ یہ خوارج مولا علی کی شہادت کے بعد اور امام حسن علیہ السلام کے صلح نامے کے بعد حاکم شام کی حکومت آ گئی، تو اس کے بعد یہ خوارج بالکل غائب ہو گئے، کتنے عرصے تک نظر ہی نہیں آئے، اس کا مطلب پتہ چلتا ہے کہ کوئی پلاننگ پیچھے سے چل رہی تھی کہ ان کے زمانے بالکل کہاں غائب ہو گئے، پتہ چلتا ہے کہ سب، اور 3 آدمی پر حملہ ہوا، حاکم شام، عمرو عاص اور مولا علی، اس میں صرف مولا علی کو نقصان پہنچا، باقی 2 کو جو کوئی نقصان نہیں پہنچا، تاکہ جو ان پر الزام نہ آئے کہ ہم نے پلاننگ کی ہوئی تھی ساری، یہ سارے جو ہے منصوبہ بندی سے سارے کام ہو رہے تھے، اس کے پیچھے کچھ ہاتھ تھے جو ابن ملجم کو تیار کر رہے تھے، صرف جو ہے کہ خوارج نہیں تھے، اس کے پیچھے خوارج کے ایک پوری منصوبہ بندی سے مولا علی کی شہادت واقع ہوئی ہے۔ اس لیے اللہم لعن قتلۃ، اس میں صرف ایک قاتل نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے بہت سارے قاتل چھپے ہوئے ہیں، ان سب کے اوپر جو ہے یہ اللہ کی طرف سے لعنت جا رہی ہے۔ تو پہلا نقطہ تو آپ کے یہاں پر یہ گوش گزار کرنا ہے۔ دوسرا نقطہ یہ گوش گزار کرنا ہے کہ آج چکے شب قدر ہے، اس مناسبت سے آج آپ کو پتہ ہے کہ اللہ خود ہماری دعائیں لینے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، ہم خالی دعا مانگے اللہ فوراً قبول کرے۔ آج ہماری پورے سال کی تقدیر بنانے کی رات ہے، آج کی رات ہم محنت کر لیں، پورے 365 سال ہم جو 365 دن جو ہے ہمیں آرام کر رہے تھے، خالی آج کی رات محنت کرنی ہے۔ آج کی رات جنہوں نے محنت کر لی اس کے بعد تقدیر بن جائے گی۔ علامہ اقبال کا ایک شعر بھی ہے، خدا خود بندے سے پوچھے تیری رضا کیا ہے۔ اب جو ہے اللہ خود پوچھ رہا ہے کہ آپ کی رضا کیا، آپ بتاؤ، ہم آپ کی رضا کے مطابق تقدیر کو لکھ دیں گے۔ ویسے ہی یاد رکھیے گا کہ حضرت آدم کے پیدا ہونے سے پہلے اور اس کائنات کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی تقدیر لکھ دی تھی۔ تقدیر لکھ دینے کے باوجود اب ہمارے اختیار میں کہ شبائے قدر میں ہم اپنی تقدیر کیسی بنانا چاہتے ہیں، کیونکہ تقدیر
3 چیزوں سے تبدیل ہو جایا کرتی، دعاؤں سے تبدیل ہوتی ہے، اور صلہ رحمی اور اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھنے سے تبدیل ہوتی ہے، اور صدقہ دینے سے تبدیل ہوتی ہے۔ چنانچہ ہم آج کی شب دعائیں کر کے اپنی تقدیریں جو بدلوا سکتے ہیں، جیسا اللہ سے دعا کریں گے، آج کی شب ہماری تقدیر لکھی جا رہی پروردگار، اور فائنل کی جا رہی، فائنل بالکل فائنل جو لکھ دیا جائے گا کہ آج جو تقدیر میں لکھ دیا گیا پورے سال وہی واقعات پیش آنے والے ہیں۔ اس لیے آج کی شب بہت امپورٹنٹ ہے۔ کوئی جو ہے معصوم کی حدیث ہے، کوئی جنت میں جانا چاہتا ہے تو مسکینوں کا خیال رکھے، کوئی پولیس صراط سے عبور کرنا چاہتا ہے تو صدقات ادا کرے، اور اگر اللہ کے جنت کے میوے کھانا چاہتا ہے تو زیادہ سے زیادہ تسبیح انجام دے، کوئی جہنم کی آگ سے نجات پانا چاہتا ہے زیادہ سے زیادہ استغفار کرے، اگر کوئی جو ہے اللہ کا قرب اختیار کرنا چاہتا ہے تو آج جو نماز شب کے علاوہ شب قدر کی 2 رکعت نماز ہے، جس میں الحمد کے بعد 7 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھنا ہے، دونوں رکعت کے اندر الحمد کے بعد قل ہو اللہ پڑھنا ہے، اور آخر میں 70 مرتبہ استغفر اللہ و اتوب الیہ پڑھنا ہے۔ یہ جو ہے قرب الہی کا سبب ہے، اور جو اللہ کی رضا و خوشنودی کو حاصل کرنا چاہتا ہے اس کو پوری رات عبادت میں گزارنا چاہیے، جاگنے کا بھی ایک ثواب قرار دیا گیا ہے۔ بس یہ شبائے قدر کی نعمت کو انسان کس طرح اپنے استعمال کرتا ہے اس کے اوپر ہے۔ 1-2 پیسے کی گولی کبھی کبھی جو بیماری کو فوراً ختم کر دیا گیا، اگر بیماری کا خیال نہ کیا تو وہ جو ہے اتنی بڑی بیماری ہو جایا کرتی ہے کہ اس کو لاکھوں ڈالر خرچ کرنے اور پوری دنیا میں پھر کر کے انسان آوارہ ہو جائے، اس کے باوجود وہ بیماری اس طرح صحیح نہیں ہوتی ٹائم پر علاج کرنے کے نتیجے۔ لیکن اگر ٹائم پر علاج نہ کیا تو جو بیماری بڑھ جایا کرتی۔ اس طرح آج کی شب میں چانس ہے کہ ہم اپنی تقدیر لکھوا سکتے ہیں۔ اللہ نے تقدیر لکھنے کا کام کیا ہوا ہے، ہم نے آج تقدیر نہیں لکھی، پھر 365 دن جو ہم روتے رہیں گے سال میں کہ کیوں ہم نے جو اپنی تقدیر نہیں بنائی۔ جیسے آج تقدیر بنانے کی شب ہے۔ چنانچہ ایک دن مولا امیر المومنین صلوات اللہ علیہ جب جنگ صفین گئے تو اس وقت جاتے وقت 100 پرچم بنائے تھے، ان میں سے 99 پرچم دے دیے۔ کوفہ سے باہر نکلنے کے بعد ایک پرچم جو ہے باقی رہ گیا۔ کہا مولا امیر المومنین سے کہ آپ جو ہے یہ کس کے لیے بنایا ہے؟ کہا میں ایک کا انتظار کر رہا ہوں کہ وہ آنے والا ہے، اس آنے والے کا انتظار کر رہا ہوں۔ اور وہ دیکھا کہ کچھ دیر کے بعد اویس قرنی تشریف لائے قرن سے، اور اویس قرنی کو وہ پرچم دیا، اور 100 پرچم اپنے اپنے جو ہے حساب سے جو سرداران تھے ان کو عطا کیا۔ مولا امیر المومنین تقریباً 100 پرچم عطا کیے۔ اس وقت اویس قرنی جیسے کا انتظار کرتے رہے، لیکن جب جنگ صفین میں گئے تو 13 مہینے جنگ ہوئی ہے، 1 سال سے بھی زیادہ۔ مقام میدان رقہ میں جنگ صفین واقع، اور رقہ کے میدان میں اب جو ہے زائر جو زیارت کرنے جاتے ہیں رقہ کے میدان کی زیارت بھی کیا کرتے ہیں۔ رقہ کے میدان سے جب واپس آ رہے ہیں، 13 مہینے کے بعد جب واپس آ رہے ہیں تو ایک مرتبہ کوفہ جو ان کا دارالحکومت تھا اس میں داخل ہونے سے پہلے قبرستان پڑتا تھا۔ ہر شہر میں، شہر کے باہر جو ہے قبرستان بنے ہوتے ہیں۔ کوفہ جو ہے شہر تھا، اس کے اندر بھی باہر جو ہے قبرستان بنا ہوا تھا۔ چنانچہ شہر کوفہ کے باہر جو قبرستان بنا ہوا تھا وہاں پر مولا امیر المومنین صاحب رکے، اور پوری فوج کو جو ساتھ تھی اس کو متوجہ کی۔ متوجہ کرتے ہوئے اس فوج کو ایک مرتبہ اپنی قیادت میں جب لے کر کے چل رہے تھے، قبرستان میں داخل ہوتے ہی کہا یا اہل الدیار الموحشہ، یا اہل الدیار المتفردہ، یا اہل القبور المظلمہ۔ چنانچہ 3 خطاب کیے، یا اہل الدیار الموحشہ، اے وحشت زدہ قبروں کے رہنے والوں، یا اہل الدیار المتفردہ، اے تنہائی میں زندگی گزارنے والوں، یا اہل القبور المظلمہ، اے تاریکی میں زندگی، تنگ و تاریک قبر کی زندگی گزارنے والوں۔ پھر کہا اما اہل التراب
اما اہل التراب و اہل الغلبہ و اہل الوحشہ و اہل الوحدہ، اے مٹی کے اندر سونے والوں، اے غربت میں سونے والوں، غربت میں نا اجنبی کوئی ہے ہی نہیں ہو، اے غربت میں سونے والوں، اے وحشت میں سونے والوں، اے تنہائی میں زندگی گزار کر سونے والوں، خطاب کیا۔ انتم بکم لاحقن، انتم بکم مفرطن سابقن ونحن بکم تبع لاحقن، تم ہم سے پہلے اس قبروں میں چلے گئے ہو، تم ہم سے پہلے اس قبروں میں تشریف لے گئے ہو، اور یہ یاد رکھو کہ ہم تمہارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، ہمیں بھی اسی جگہ پر جانا ہے، ہم بھی جو ہے آپ کی صف میں کھڑے ہوئے ہیں اور آپ کے پیچھے ہمیں بھی وہاں پر آنا ہے۔ چنانچہ یہ قبروں میں آپ نے دیکھا ہو، جب شادی کے موقع پر ایک قافلہ آگے جاتا ہے تو دوسرے پیچھے رہ جاتے، تو انتظار کرتے، فون کر کے پوچھے بھائی کہاں رہ گئے ہو، خاص طور پر دولہا رہ گیا ہو تو انتظار کیا جاتا ہے کہ بھائی دولہا بھی یہاں کیوں نہیں آئے، فکر مند ہو جاتے ہیں۔ تو ہم جو ہے یہاں پر بھی اسی طریقے سے، یہ لوگ ہم سے پہلے چلے، ہم جو ہے بعد میں اسی قبروں میں ہمیں بھی جانا ہے۔ چنانچہ اب سنیں، اما دور، اما تمہارے بڑے بڑے گھر، 4000 گز کی کوٹھیاں ڈیفنس میں اور بڑے بڑے ویلاس تم نے قائم کیے تھے، فقط سکنت، ان کے اندر جو لوگ آ کر کے بس گئے ہیں، تمہارے گھر بالکل آباد ہو گئے، دوسرے لے گئے ہیں، تمہارے گھر نہیں رہے ہیں۔ اما الازواج، اما تمہاری بیویاں، فقط نقحت، ان کا کسی اور سے نکاح ہو گیا اور دوسرے شوہروں کے پاس چلی گئی ہے۔ اما الاموال، فقط قسمت، اور تمہارا جو مال حرام سے کمایا جمع کر کر کے چوکیداری کرتے رہے، وہ سب جو ہے تمہارے وارثوں میں تقسیم ہو گئے، تمہارا کوئی مال نہیں رہا ہے۔ تمہارا کیا کام کر، تم نے چوکیداری کی مال کی، حرام سے کمایا جمع کر کر کے رکھا، آج جو ہے وہ تقسیم ہو گیا۔ اسی لیے روز قیامت 2 افراد بہت زیادہ پشیمان ہوں گے، ایک علماء، دوسرے جو ہے وہی اغنیاء۔ علماء اس لیے کہ بعض وہ علماء ہوں گے جو بڑی نصیحتیں کرتے ہیں لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے، تو اس پر افسوس کریں گے ہماری نصیحتوں سے لوگ جنت میں چلے گئے، ہم خود جہنم میں چلے گئے۔ اور اس طرح اغنیاء کہ ہمارے پیسوں سے جو ہے ہمارے وارث جو انہوں نے خرچ کر کر کے انہوں نے جنت حاصل کر لی، اور اغنیاء جنہوں نے حرام حلال دونوں کو مکس کر کے کما کر کے جمع کیا ہوا تھا، وہ ان پیسوں سے جس میں انہوں نے خود نے محنت کی تھی، خون جگر پیا تھا، ان کو خود کو جہنم نصیب ہو گئی، اس لیے کہ انہوں نے حرام طریقے سے کمایا اور جو ہے وہ صحیح طریقے سے خرچ نہیں کیا، اس کے نتیجے کے اندر جو ان کو خود کو جہنم ملی، وہ ان کے وارث حلال کاموں میں اور صحیح کاموں میں خرچ کرتے رہے، ان کو جنت مل گئی۔ تو ان کو کتنا افسوس ہو کہ ہمارے مال سے دوسرے لوگ جنت میں چلے گئے اور ہم ہی جہنم میں چلے گئے، ہمارے علم اس سے دوسرے لوگ جنت میں چلے گئے اور ہم ہی جو ہے جہنم میں چلے گئے نہیں۔ تو ایسا علم، ایسی دولت کس کام کی جس سے انسان کو خود جو ہے خود نجات نہ مل سکے۔ اسی لیے ایک دفعہ جناب زرار جو مولا امیر المومنین علیہ السلام کے صحابی تھے، ان سے پوچھا حاکم شام نے کہ آپ مولا امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ بہت زیادہ رہے، بتائیں کہ مولا کی زندگی کیسی تھی۔ ایک مرتبہ اس نے منع کیا کہ میں نہیں بتاؤں گا، دوسری دفعہ کہا کہ آپ بتاؤ، تو پھر بھی دوبارہ منع کیا، کہا آپ سن نہیں سکتے ہو، میں نے کہا اچھا، تیسری مرتبہ اصرار کیا تو اس وقت جناب زرار نے پھر تلوار نکالی اور نکال کر جو ہے زمین پر گاڑی اور اس پر تکیہ کر کے کہا، لقد رأيته في الليل في محرابه آخذا لحيته، میں نے اپنے مولا کو محراب عبادت میں دیکھا، رات چھا چکی تھی، اندھیرا ہو چکا تھا، ستارے نکل چکے تھے، آدھی رات سے زیادہ وقت گزر چکا تھا، سردی کا موسم تھا، اور جو ہے میرے مولا محراب عبادت پہ کھڑے تھے، آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری تھے، اور آخذا لحیتہ، اپنی ریش مبارک کو پکڑتے ہوئے کہہ رہے تھے، آہ آہ من قلت الزاد و طول السفر، آہ آہ علی کے پاس سامان سفر کتنا کم ہے اور کتنی دور تک علی کو سفر کر کے جانا۔
قبر کی منزل کو طے کرنا، برزخ کی منزل کو طے کرنا، میدان قیامت کی منزل کو طے کرنا، پل صراط کی منزلوں کو طے کرنا، کتنے دور تک قہار و جبار کی بارگاہ میں کھڑا ہونا۔ چوتھے امام کہتے ہیں عاملنی بفضلک ولا تعاملنی بعدلک، پروردگارہ تو اپنے فضل سے ہم سے جو ہے وہ حساب لیجئے گا، ہمارے سے جو ہے وہ عدالت سے حساب نہ لیجئے گا۔ وہ قہار و جبار کی بارگاہ میں کھڑا، خشونت المسجع و عظیم المورد، اور ہمیں تنگ و تاریک کوٹری میں مٹی پر سونا ہے اور اینٹ کا تکیہ لگا کر کے سونا، کیسے سخت منزل سے گزر کر کے جانا، عظیم المورد، اور جو ہے کس قہار و جبار کی بارگاہ میں جانا جہاں پر اپنے ہر عمل کا حساب دینا پڑے گا۔ تو ہر حساب جو ہے وہ دینا ہے۔ اور جو ہے آج کلثوم کے مہمان مولا قرار، بار بار افطار کرنے کے بعد آسمان کو دیکھتے جاتے ہیں، اما فی حلالہا، اما الدنیا وفی حلالہا حساب وفی شبہاتہا، فی شبہاتہا عتاب وفی حرامہا عقاب۔ اے دنیا، کیسی دنیا ہے جس کے حلال کے اندر بھی حساب ہے اور جس کے شبہات کے اندر بھی ڈانٹ ڈپٹ ہوگی اور جس کے حرام کے اندر عقاب ہوگا۔ اے دنیا، تجھ پر بھروسہ کرنا اور تیرا مزہ بہت کم ہے، اور تجھ پر کوئی اعتماد کرے وہ بے وقوفی و عقل مندی کا کام نہیں ہے۔ اور یہ کہتے کہتے کبھی جو ہے نماز کے لیے 2 رکعت نماز پڑھتے، بار بار آسمان کو دیکھتے، ہاں وہ وقت آیا چاہتا ہے، وہ وقت آیا چاہتا ہے، یہاں تک کہ آخر وقت کلثوم سے کہا بیٹا اب وہ میرا وقت آ گیا ہے، میں جو ہے جانا چاہتا ہوں۔ کلثوم نے روکنے کی کوشش کی، بطخوں نے روکنے کی کوشش، وہاں کنڈی کے اندر ادھر بند اٹکا، لیکن جو ہے مولا اپنے مقام قرار واقعی کی طرف پہنچنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ مسجد میں پہنچے، ابن ملجم کو بیدار کیا، اذان گلدستہ اذان پر اذان کہی، ایک مرتبہ سجدے میں گئے، ابن ملجم کی تلوار چمکی، اس کے نتیجے کے اندر جو ہے فستو ورب الکعبہ، مولا نے کہا رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گئے۔ زمین کوفہ میں زلزلہ آنا شروع ہوا، آندھیاں آنے لگی، فاطمہ زہرا کے رونے کی آواز آنے لگی، جبرائیل آواز دے رہے تھے الا قد قتل امیر المؤمنین، الا قد قتل امیر المؤمنین۔ زینب کلثوم گھبرا کے کہتی جا رہی تھی یہ کیسی آواز ہے، کیسی آندھی و زلزلہ چل رہا ہے، ایسی آندھی و زلزلہ تو شہزادی فاطمہ زہرا اماں کے انتقال کے وقت ہوا تھا، یہ بابا اللہ بابا کی خیر کرے۔ چنانچہ ایک مرتبہ دیکھا کہ مولا امیر المومنین کو حسنین کندھے پر لے کر، ہائے بابا جب گئے تھے اپنے پیروں پر گئے تھے، لیکن اب جو حسنین کے کاندھوں پر آ رہے ہیں۔ ہاں بابا جو ہے ان کو لایا گیا، علاج کیا گیا، لیکن آخری یونانی طبیب نے بھی انتظار کرتے ہوئے کہہ دیا کہ نہیں، ارے تمہارے بابا کے مغز تک زہر پہنچ گیا ہے، بچنے کی کوئی امید نہیں ہے، صبح تک جو ہے وصیت کروا لیجئے۔ چنانچہ وصیت شروع ہوئی۔ ایک مرتبہ جو ہے کلثوم نے علی کے سامنے دودھ لا کے رکھا، علی نے کہا بیٹا کل منع کیا تھا کہ میں دودھ نوش نہیں کروں گا۔ ایک مرتبہ کلثوم نے کہا بابا ارے کل کی بات الگ تھی، لیکن آج میرے حق کا واسطہ اور میری ماں فاطمہ زہرا کے حق کا واسطہ آج دودھ کو منع نہ کیجیے۔ مولا نے کہا ٹھیک ہے، لیکن میری ایک شرط ہے کہ پہلے ابن ملجم کو بھی ایسا ہی دودھ کا پیالہ دیا جائے۔ ہائے میں مولا علی سے ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کروں گا مولا آپ نے اپنے قاتل کو جام شیریں عطا کیا، ارے آئیے کربلا میں جب مولا اصغر جو
ہیں ان کو لے کر کے مولا حسین ارے کربلا کے میدان میں گئے تھے. 3 دن کا بھوکا پیاسا اصغر جس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو چکا تھا. ایک مرتبہ مولا نے پانی کا تقاضا کیا. حرملہ کا 3 بھال کا تیر چلا من الاذن الی الاذن. ہائے اصغر ننا مولا حسین کے ہاتھوں الٹ کر کے رہ گیا. مولا حسین نے اصغر کی شہادت دیکھی, تیر کو نکالنا چاہا, بچہ تڑپ کے رہ گیا. کہا اصغر بیٹا تم عباس کے بیٹے ہو, علی کے پوتے ہو, ذرا صبر سے کام لو. اب جو تیر نکالا, ارے تیر کا نکلنا کیا تھا, اصغر کی جان بھی نکل گئی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بہرحال ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما, ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما, آئندہ بھی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما, نسلاً بعد نسل ایسی اولاد عطا فرما جو روز قیامت تک امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے سپاہی قرار پائے. پروردگارہ حوزات علمیہ کی حفاظت فرما, مراج اعظام کی حفاظت فرما, انقلاب اسلامی ایران و عراق و لبنان و بحرین کی حفاظت فرما. ہم سب کو بھی امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا سپاہی قرار دے دے, ان کے اعوان و انصار میں شامل کر کے جام شہادت نصیب فرما.